شیطان کے اندر تکبر ہی تو آیا تھا. یہ تکبر تھا شیطان کے اندر کہ آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں اوپر کو اٹھتا ہوں، میں اعلیٰ درجے پہ ہوں. تو یہ اعلیٰ درجے کا ہونا ہی سب سے بڑا تکبر ہے. دوسرے کو کم تر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیو، اگر اس کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اس کو جو ہے مٹانا ہے تو پھر جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. ورنہ میرے محترم بزرگ عزیز ساتھیو، قبر کے اندر متکبر کی جو حالت بیان کی جاتی ہے وہ سب سے خراب ہے، سب سے خراب. بلکہ روز قیامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ میں زمین کو لپیٹ لے گا اور ایک ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا اور کہے گا کہاں ہے وہ دنیا کے متکبر، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں پر ہے وہ جو جن کی ایک حرکت سے ایک آرڈر دیا تو پورے دیش کی پولیس میں، فوج میں، پورے دیش کے اندر جو ہے سارے سرکاری محکموں کے اندر کھلبلی مچ جایا کرتے تھے. کہاں ہے یار؟ ذرا دے اپنا وجود تو دکھائے، دم تو مارے، چوں تو کرے. لیکن کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی بھی آواز نہیں آئے گی. بھائی سب کے تکبر کو اللہ مٹی میں ملا دے گا، چاہے وہ چتا میں جل کے مٹی میں ملے، چاہے وہ قبر کے اندر داخل ہو کے مٹی میں ملے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مختصر زندگی کے اندر اس کو تباہ اور برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی گزارے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. چاہے جتنا مرضی جی لینا، لیکن نہ موت آئے گی، بلکہ ایک اعلان ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان. جنت اور جہنم کے درمیان ایک اعلان ہوگا، جہنم والوں کے لیے اعلان ہوگا کہ تمہاری تباہی اور بربادی ہو، کہ اب تمہیں موت نہیں آئے گی. ان کے دماغ میں، جہنمیوں کے دماغ میں جب یہ بات آئے گی نا کہ ایک وقت تو آئے گا جیسے ہم دنیا میں مر گئے تھے، یہاں بھی ایک وقت آئے گا مر جائیں گے اور ختم ہو جائے گی زندگی. جہنم والوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ جو آگ کے شعلے پڑ رہے ہیں، یہ جو اونٹ کے برابر، کھچر کے برابر جو ہے بچھو ہمارے جسم پہ لپٹے ہوئے ہیں، جہنمی سوچیں گے، اور یہ آگ کے شعلے جو اونٹ کے برابر ہیں، محل کے برابر ہیں، یہ جو جسم کے اوپر پڑ رہے ہیں، یہ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ عمر مقرر ہوگی اور ہم ختم ہو جائیں گے، جہنمی سوچیں گے. لیکن فوراً اعلان ہوگا کہ تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اب کبھی موت نہ آئے گی. تو میرے عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شدت غم سے موت آنی ہوتی تو جہنمی اتنے غم میں ہوتے، اتنے شدید غم کے اندر ہوتے کہ وہ اس غم کی وجہ سے مر جاتے، اس غم کی وجہ سے مر جاتے. لیکن کیونکہ موت نہیں آئے گی تو بلکہ وہ پکاریں گے کہ ہمیں موت دے دے، لیکن آئے گی نہیں، اعلان ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے پھر جنتیوں کے لیے اعلان ہوگا کہ مبارک ہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اب کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بیمار نہیں ہوگے، کوئی بھی پریشانی تمہیں لاحق نہیں آئے گی. میرے عزیز ساتھیوں، جنتی لوگ اگر خوشی کی وجہ سے مرنا ہوتا، اگر موت ہوتی، اگر موت آتی تو وہ اتنے خوش تھے کہ خوشی کی وجہ سے موت آ جاتی. لیکن موت کو تو موت آ چکی ہوگی، موت کو تو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا گیا ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان. تو اس وقت پھر کوئی بھی راستہ نہیں ہوگا جنت و جہنمیوں کے پاس کہ وہ اب ان کے لیے کیا کیا جائے، کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا ان کے پاس. اور یہ اسی وقت ہوگا، اتنے حالات تباہ کن اسی وقت ہوگے جب یہ دنیا کی مختصر زندگی اللہ کے حکم کے خلاف گزار رہے ہوں گے. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اتنی تھوڑی ہے، یہ جتنا کہ سوئی کی نوک پہ لگ کے